جانوروں کا لباس نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا, تو انسان بھی تو حیوان ہی ہے. میڈیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے سوائے ذہانت کے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان زیادہ ذہین جانور ہے باقی. تو اس لیے وہ کینیڈا میں احتجاج چل رہا تھا کہ کپڑوں کی پابندی ہٹائی جائے, مرضی ہو جس نے پہننا ہے پہنے, جس نے پہننا ہو تو بالکل نیوڈ, بالکل. حالانکہ وہ کپڑے جس کی پابندی ہے وہ ہیں کیا؟ 2-3 اسٹیکر رہ گئے, 2-3 اسٹیکروں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ لباس. اس کی وہاں پابندی ہے کہ وہ 3-4 اسٹیکر چپکانا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. تو اس پہ احتجاج چل رہا تھا کہ نہیں جا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے. اب کیا کر لو آپ؟ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے بھائی کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے؟ تو عقل ہر فیصلہ نہیں کرتی. انسان کو تربیت کی ضرورت ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی, بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے, گوشت کھائے گا وہ؟ نہیں. شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوشت کھائے گا, دودھ پیے گا, گھاس کھائے گا؟ نہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوبر بھی رکھ دو نا, وہ بھی کھا جائے گا. اب بتاؤ جانور زیادہ ذہین ہے یا انسان؟ بولو نا انسان. تو انسان تو فطرت پہ چل نہیں رہا. اس کے سامنے انگارہ رکھ دو بچے کے سامنے, وہ بھی کھا جائے گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, کیوں لکھا ہوتا ہے بھائی بچہ کچھ بھی کھا جائے گا؟ بلی کا بچہ نہیں کھائے گا کچھ بھی, حالانکہ ذہین انسان زیادہ ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, انسان ذہین تو بہت ہے لیکن تربیت کا محتاج ہے. مادی تربیت اس کو ماں باپ اور کلچر دے گا, اور روحانی تربیت اس کو پیغمبر دیں گے. تو نیچر کا تعلق روحانیت سے ہے, تہذیب کا تعلق روحانیت سے ہے. تو تہذیب پیغمبر سکھائیں گے, پیغمبر نہیں سکھائیں گے. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی, تو عقل تو کہے گی ننگے ہو کے بیٹھو. عقل تو کہے گی ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دو. اگر کسی مرد کا مرد کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہیں, تو کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو انجوائے کرنے دو. لیکن مذہب کیا کہتا ہے بھائی؟ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹک کے مار دیا. تو اس لیے اللہ بتائے گا نیچر کیا ہے اور کون سی چیز نیچر کے خلاف ہے. اللہ کو اگر بیچ سے نکال کے خود فیصلہ کرو گے تو پھر سردار جی تو صحیح کہتے ہیں, بال بڑھا دو, بغلوں کے بھی, زیر ناف بھی, ان کی عورتیں بھی بال ان کی ٹرم بھی نہیں کرتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں نے دیکھا ہے, سکھوں کے پورے بالوں کا گچھا ہوتا ہے جس کو وہ پگڑی باندھتے ہیں. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, وہ ان کا دین ہے, وہ جیسے عمل کریں. لیکن ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں بھائی؟ ہم عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے, اور کیسے بتائی؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے. اور پیغمبر کا پیغمبر ہونا عقل سے ثابت ہے, اس میں ہم نے عقل استعمال کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, آپ کی تعلیمات دیکھو, اور جس طرح اللہ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا تو آپ کا پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. جب ایک دفعہ آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر آپ کی ہر بات پہ دلیل کی حاجت نہیں ہے. پھر آپ سے دلیل مانگنا ایسے جیسے اللہ سے مناظرہ کر رہے ہو آپ, تو اللہ سے آگے تھوڑی نکل سکتے ہو. تو اس لیے ٹھیک ہے عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف ہمیں اور بھی بہت سارے کاموں میں. نہانے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میلے لوگوں سے آپ پوچھو نہانا کتنا مشکل کام ہے, تو اب بتاؤ کیا میلا رہنا فطرت ہے یا نہانا فطرت ہے؟ نہانا فطرت ہے. نہ میلے لوگ تو نہیں نہاتے. دانت بہت سے لوگ, وہ جو بڑا ہیرو انگریزوں کا ایک ماضی میں گزرا ہے, کوئی کمانڈر تھا, وہ دانت ہی صاف نہیں کرتا تھا, کیونکہ ابے کون صاف کرے؟ وہ کہتا تھا نیچر ہے, کیونکہ اس کو تکلیف تھی اصل میں دانت صاف کرتے ہوئے, عادت نہیں ہوتی. تو وہ برش کرنا بھی لوگ مہینوں مہینوں برش نہیں کر رہے ہوتے, تکلیف تو اس میں بھی ہو رہی ہے. اب کہیں کہ چونکہ تکلیف ہو رہی ہے لہٰذا نیچر کے خلاف زنا بھی لیگل ہو جائے گا. زنا سے بچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زنا کا موقع ملے اور زنا نہ کرے, کتنی شدید ٹینشن ہوتی ہے.